16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 71 ممالک کے ریکارڈ بریکر اسٹوڈنٹس، فادر آف ٹائم ٹپالوجی، کئی مضامین کے خالق، بیسٹ فیملی کوچ، بیسٹ پرسنالٹی کوچ، 55 سے زائد کتابوں کے مصنف. یہ مختصر سا تعارف ہے صغیر احمد صاحب کا. ان کی ہر بات ایسی کہ دل و دماغ پر چھا جائے. اگر آپ بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور سیکھتے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول. آپ اور میں کرنے کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. اچھا سیکوینس چل رہا ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ اتنا نالج ہضم نہیں ہو رہا تو بہت زیادہ بھاری کرتے جا رہے ہیں آپ. دیکھیں اگر آپ میں پرسیونگ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں اپنے کام نہیں روک سکتا. میں ہر کسی کو یہ چیز کہتا ہوں کہ میں اپنی اسپیڈ صرف اس وجہ سے کم نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کیلکولیٹڈ لائف دی ہے. میری بھی کیلکولیٹڈ ہے. اس کیلکولیٹڈ لائف کا ہم نے جواب دینا ہے. مجھے اس چیز کا جواب نہیں دینا کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہو نہیں سیکھ رہے, آپ سیکھنا چاہتے ہو نہیں سیکھنا چاہتے, آپ اپنا وقت جہاں گزارتے ہو. صحیح ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے. تو میں تو اس لیے بولتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں ایک ایک چیز ریکارڈ اوپر بھی ہو رہی تھی, اب تو دنیا میں اس کی مثال مل گئی کہ جو آپ کر رہے ہو جو بول رہے ہو سب ریکارڈ ہو گیا. ہاں ایک اور فائدہ ہے, یہ سنا بھی جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نہ صحیح, آپ کے بعد والے, آپ کے بعد والے, ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے یہ چیز ہو جائے. بار ہمارا کام صرف بولنا تھا. اچھا جی, کچھ پوائنٹس جو پچھلے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں, پھر آگے دیکھیں گے. اچھا جی, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو بہت سے علماء کو سنتی ہے یوٹیوب پر, اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بہت ہی بہتر کر لیا ہے. غلط ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اسپوکس پرسن یوٹیوب پہ سننے والا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. میرا خیال سے وہ تو اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ آدھا تیتر بٹیر والی مثال بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے وہ ہوگا کہ 5-10 بیماریاں مکس ہو کے جو کینسر بناتی ہیں نا, اس کے لیے یہ والی مثال ہوگی. کیوں؟ جنہوں نے یہ بات مجھے بولی اور جو نام بتائے ان میں سے 2 نام وہ تھے جو کہ کام ہی اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. وہ ہمارے دشمنوں نے بہکانے کے لیے لانچ کیے ہوئے ہیں. جب تک آپ کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہوگا, جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کس کو سننا ہے, کتنا سننا ہے, کیسے سننا ہے, تو آپ ایسے ہی کرو گے. آپ ان کے بحروب پہ چلے جاؤ گے, ان کے حلق سے آوازیں نکالنے پہ چلے جاؤ گے, ان کے عربی کے انداز پہ چلے جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں سے رائٹ چیز کیسے چیک کی جاتی ہے. تو دیٹس وائی یہ سوچنا کہ جو یوٹیوب پہ بہت سارے اسکالر کے لیکچر سنتا ہے یا سنتی ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا, نہیں. میرا خیال سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوگا. گمراہی سے بچے گا صرف وہ جو کہ کیا ہوگا, کسی کے انڈر, کسی علم والے کے انڈر, کسی مینٹور کے انڈر اپنی چیزوں کو درست کروائے گا. کوئی دوسری رائے اس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی. پھر ایک چیز پہلے کی بھی بولی ہوئی تھی, وہ دوبارہ سے سامنے آ گئی. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی زندگیوں کی زیادہ تر گناہ ہی اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. حیادار لباس نہیں پہنتے, ان کے پیرنٹس کو بولیں کہ کیوں نہیں پہنتے, لوگ کیا بولیں گے, اتنے بیکورڈ ہو گئے ہیں.
شادی بیاہ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنا صحیح ہوگی، گھروں میں خرافات کا اہتمام کرنا، اپنی زبان کو گندا کر لینا، یہ سب چیزیں اس وجہ سے اگر یہ نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو جب تک آپ اس جملے کو بدلی نہیں کرو گے اللہ کیا کہے گا؟ بے حیا لباس پہنے، یار اللہ کیا کہے گا؟ بے حیائی کے کسی کام میں جا رہے ہو، یار اللہ کیا کرے گا؟ اسراف کر رہے ہو، اللہ کیا کرے گا؟ تبذیر کر رہے ہو، اللہ کیا کرے گا؟ دھوکہ کر رہے ہو، اللہ کیا کرے گا؟ ناچ گانا کر رہے ہو، اللہ کیا کرے گا؟ تو جب تک یہ جملہ اس سے چینج نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے تبدیل ہو کے یار اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کیا بولیں گے، اس وقت تک آپ بہتر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک پرانا واقعہ لکھا ہوا تھا، اسی کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں، جو کہ بہت دفعہ ابھی بھی بولا جاتا ہے۔ ہمارا جب آرٹ آف پیرنٹنگ کا یہ کورس ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ ہمیں بولا گیا، لیکن یہ واقعہ ہے 2003 کا واقعہ۔ کیا ہوا کہ میں نے والدہ کے نام کی کتاب لکھی، اور وہ کتاب یہ تھا کہ ان کا بچیوں کے لیے تربیت کا کورس، صحیح ہے۔ تو بھائی کے ریفرنس سے ایک صاحب نے مجھے کال کی، اچھا بڑا نام ہے پاکستان کا تو اس وجہ سے نام نہیں لوں گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا عورتوں کے بارے میں کتاب لکھنے میں۔ میں نے کہا مجھے حق نہیں پہنچتا، بہرحال آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ میرے کو آپ یہ بولیں کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا؟ میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، نہ آپ عورت ہو اور نہ آپ شادی شدہ ہو، تو آپ کو کیا سے پتا کہ عورت کے پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار ایک بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کر دی۔ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی ہاں، میری 3 بچیاں بھی ہیں۔ میں نے عورتوں کی ایک بیماری بولی، میں نے کہا یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہتے مجھے تو یہی نہیں پتا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ ارے میں نے کہا یار آپ تو شادی شدہ ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ عورتوں کی یہ بیماری ہوتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کی بیماریاں شادی شدہ کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہیں تو لازماً پتہ ہی ہوگا عورتوں کی یہ بیماری ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر مجھے کیوں پتہ ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا جواب آپ نے خود ہی دے دیا۔ میں نے کہا اس کا تعلق اس کیفیت سے نہیں ہے۔ نفسیات کی کتاب لکھنے کے لیے نفسیاتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ زنا کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے پہلے زناکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی 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 سوری میں بہک گیا تھا۔ دراصل یہ بات میں نے کیوں بولی، یہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے آپ کو علم سے دور رکھنے کا، کہ آپ کو جب بھی کوئی علم کی بات بتائی جا رہی ہو آپ اس بات کو سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے لباس دیکھا ہے اس کا؟ یہ کوٹ پینٹ کیوں نہیں پہنتا؟ آپ نے داڑھی دیکھی ہے اس کی؟ اتنی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا سادہ یہ وہ ہے، کھانا کھاتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ فلمیں دیکھنے نہیں جاتا؟ ارے حالانکہ یہ ساری اچھی باتیں کریڈٹ پہ جاتی ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اس سے غرض ہونا چاہیے ہے جو علم کی بات بولی جا رہی ہے اس میں دلیل ہے یا نہیں ہے، اس میں 5 اسٹار ریٹنگ کی ایگزامپل ہیں یا نہیں ہے، اس میں لائیو ایگزامپل ہیں یا نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی شیطان کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بہکانے کا۔ شیطان ہر کسی کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہکاتا ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ تو دیٹس وائی یہ ایک پرانی بات تھی جو کہ یہاں پر دوبارہ سے آ گئی تو ہم نے اس کو کوٹ کر دیا۔ پھر تھا کہ آج کی گولڈن بات، کمپیریزن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہے؟ کمپیریزن اگر آپ دنیا میں کریں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ یار اس کی کتنی بڑی گاڑی ہے، یار وہ کتنے مہنگے عید پہ جانور خریدتا ہے، یار اس نے اپنے بچے کی شادی پہ کتنا زیادہ خرچ کیا تھا، یار وہ موبائل کتنا مہنگا خریدتا ہے اس لیے، یار وہ گھومنے کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے۔ یہ سارا شیطانی کمپیریزن ہے۔ دنیا داری کا جتنا کمپیریزن آپ کرتے ہیں یہ سارا کا سارا شیطانی کمپیریزن کہلاتا ہے۔
कंपैरिजन करना है तो आप इल्म में करें. यार उसके पास कितना इल्म है, लोग कहते हैं उसने लाखों किताबें पढ़ी हुई हैं. यार काश मैं या मेरे बच्चे भी इतना पढ़ लिख जाते यार, इल्म होता, उन्हें कायनात समझ में आती. यार वो कितना अल्लाह की कुर्बत में रहता है, वो माशाल्लाह उठता बैठता खाता पीता नहाता धोता सब अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कहता है. यार काश मैं भी अल्लाह का इतना फरमाबरदार हो जाऊं, मैं भी अल्लाह ताला की ये सारी मानना शुरू कर दूं. कंपैरिजन होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर. दुनियादारी का कंपैरिजन बिल्कुल रबिश है, वो आपको नफ्सियाती कर देगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है. और इसी के बजाय इल्म में, इबादत में, अल्लाह की कुर्बत के बारे में, इन तमाम चीज़ों का जो कंपैरिजन होगा वो आपको पीस दिलाएगा, वो आपको सुकून दिलाएगा, वो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाएगा, वो आपके इर्द गिर्द वालों को सुकून दिलाएगा. कम कहे को ज़्यादा समझिएगा. अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह का फरमाबरदार बंदा और बंदी बन सकें. दुआ में याद रखें, तालिबे दुआ मोहताज दुआ. अस्सलाम वालेकुम.